ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے لاہور، جہاں رہنما نون لیگ عطا تارڑ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ صدر جو ہیں وہ ان کی مثالیں دے رہے ہیں، اور یہاں پہ سمیع اللہ چودھری صاحب نامی آدمی جو ہے وہ تعارف کرا رہا ہے کہ جی یہ پنجاب کا شہباز شریف ہے جس کا نام بزدار ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ بزدار صاحب کی اہلیہ کا تعلق فرج شہزادی صاحبہ کے ساتھ تھا، فرج شہزادی صاحبہ کا تعلق بشرا مانکہ صاحبہ کے ساتھ تھا۔ یہ تین خواتین کا ایک نیکسس تھا جس نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب پر اثر انداز ہو کر اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ پنجاب پر مسلط کروایا، اور بہانہ یہ بنایا کہ عین سے عثمان ہے اور عین سے عمران ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، آج سے چند دن پہلے ڈاکٹر مراد راز صاحب میرے ساتھ ایک ٹی وی چینل پر بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان صاحب کو یہ بات کہی کہ یہ جو عین سے عثمان اور عین سے عمران والی بات ہے یہ مناسب نہیں ہے، آپ اس کو تبدیل کر دیں، یہ غلط آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بزدار جائے گا تو آپ بھی جائیں گے۔ مگر ہوا ایسا ہی کہ بزدار گیا تو پھر عمران خان بھی گیا۔ تو یہ اس طرح کی جادو ٹونے کی توجیحات پیش کر کے اپنے ذاتی تعلق کی بنا پر پنجاب میں اگر میں یہ کہوں کہ ایک ڈمی وزیر اعلیٰ بٹھایا گیا تھا تو میں غلط نہیں ہوں گا۔ بڑا احترام ہے عثمان بزدار صاحب کا جو کہ فرزند ہیں سردار فتح محمد بزدار کے، ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی ہمارا تعلق رہا، مگر پنجاب پہ جو یہ حکومت کی گئی ان تین خواتین نے عمران نیازی صاحب کو قائل کیا کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کو لگایا جائے۔ اس میں شہباز شریف صاحب کے سیٹ کیے گئے سٹینڈرڈز ان کو تہس نہس کر دیا گیا۔ پنجاب سپیڈ کا اعزاز چائنا دے رہا ہے، ترکی کے صدر اور تعریف کر رہے ہیں، اور یہاں پہ تعارف ہو رہا ہے کہ یہ بزدار جو ہے یہ آج کل شہباز شریف لگا ہوا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ پنجاب کے اندر ان کو پتا تھا کہ یہ سب سے بڑا صوبہ ہے، اربوں روپیہ کمایا جا سکتا ہے، قسمت سے یہ موقع ملا ہے تو عوام کے پیسے کو بے دردی سے لوٹا جائے۔ اب فرج شہزادی صاحبہ اور ان کے خاوند احسن جمیل گجر باقاعدہ تمام تر منصوبہ بندی پیچھے بیٹھ کے کرتے تھے جو بشرا مانکہ صاحبہ عمران خان کی منظوری سے آگے لے کر چلتی تھیں۔ میں گواہ ہوں اس بات کا کہ پنجاب کے اندر ڈی پی او سے لے کے پٹواری تک جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی تھی اس میں شیئر جاتا۔ جب خاور مانکہ صاحب کی توہین کرنے پر رضوان گوندل نامی ڈی پی او کو تبدیل کیا گیا تھا نا، تو ہم نے اس کی سفارش کی تھی احسن جمیل گجر صاحب کو کہ معافی دے دیں، کیونکہ احسن جمیل گجر کا اور فرا گوگی کا پنجاب میں توتی بولتا تھا۔ ریٹ نکلے ہوئے تھے پوسٹنگ ٹرانسفر کے، ڈیولپمنٹ کے ٹھیکے کئی سو ارب کے من پسند ٹھیکے دار جاتے تھے، ٹھیکے سے پہلے الگ کمیشن لیا جاتا تھا اور ٹھیکے کے بعد الگ کمیشن لیا جاتا تھا۔ پیپر سکیمیں، پیپر پہ ایک سڑک بنی ہے، آن گراؤنڈ نہیں بنی، کدھر گیا پیسہ؟ وہ فرا شہزادی اور احسن جمیل گجر کے اکاؤنٹ میں گیا اور انہوں نے عمران خان پر اور بشرا مانکہ پر لگایا۔ عمران خان نے بطور وزیر اعظم ٹیکس ایمنیسٹی سکیم کا اعلان کیا تھا 2018 میں۔ کیوں کیا تھا؟ اس لیے نہیں کہا کہ بزنس کمیونٹی کو فائدہ ہو، اس لیے کیا تھا کہ فرا گوگی کو اس ٹیکس ایمنیسٹی میں کالا دھن ڈکلیئر کرنے کا موقع دیا جائے۔ 48 کروڑ روپیہ یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ ٹیکس ایمنیسٹی سکیم میں فرا گوگی نے ڈکلیئر کیا، اور وہ 48 کروڑ روپیہ عمران خان صاحب کی بدولت انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ یہ ہم ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں، اس کالے دھن کو ہم سفید کرنا چاہتے ہیں، بلیک منی کو ہم وائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے یہ ٹیکس ایمنیسٹی سکیم آپ لائے، عمران نیازی صاحب لائے، لوگوں کو یہ بے وقوف بنایا کہ یہ عوام الناس کے لیے ہے، یہ بزنس کمیونٹی کے لیے ہے، یہ ریل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ فرا گوگی اور ان کے خاوند احسن جمیل کے لیے تھی جنہوں نے 48 کروڑ روپیہ اس میں سفید کیا۔ تو یہ عمران نیازی کی سہولت کاری ہے، اور جی نہیں بھرا۔ اب یہ جو اضافہ اثاثوں میں ہوا ہے کہ عمران نیازی کے اقتدار میں آنے سے پہلے 95 کروڑ روپے کل ظاہری اثاثوں کی مالیت ہے، اور اقتدار میں آنے کے بعد
یہ 3 سالوں کے اندر 4 ارب 52 کروڑ پر چلی جاتی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو غیر ظاہری اثاثے ہیں وہ اس کے علاوہ ہے. غیر ظاہری اثاثوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ بھی تقریباً 3 ارب اور 85 کروڑ روپے کا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ جو ظاہری اثاثے ہیں ان میں 420% یا 420 فگر میں نہیں بنا رہا، یہ ایکچوئل فگر ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.